سونپتے ہیں کیونکہ تعلیم نور ہے. نور والوں کو اللہ تعالیٰ نورانی تعلیمات شرعیہ کا پانچوان بنا کے پیدا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ نحو میرے پاس پڑھ رہے تھے امام احمد رضا. گرامر کی عربی کی کتاب ہے نحو، کتاب النحو پڑھ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کتاب النحو جو عربی کے گرامر کی ہے وہ کتاب کو پڑھا رہا تھا، اور جو حاشیے اور حلے لغت کی ضرورت پڑتی تو اپنی طرف سے جو دماغوں میں ہمارے اساتذہ سے ملا تھا وہ کوشش کر کے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والد بزرگوار کا ایک ہی نسخہ تھا نحو کا، وہ رکھ دیے اور چلے گئے. دوسرے دن آ کے دیکھے تک اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا عربی میں. احمد رضا قبلہ علیہ رحمہ کے والد بزرگوار حاشیے کو دیکھ رہے اور پوری جماعت میں امام احمد رضا کو دیکھ رہے، حاشیے کو دیکھ رہے اور احمد رضا کو دیکھ کے فرمائے بیٹے میں سمجھتا ہوں ممکن ہے یہ عربی میں جو تحریر حاشیہ لکھے وہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں. آپ عرض کیے بابا جان اللہ نے مجھ سے وہ خدمت لے لی ہے، میں لکھا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ چھوٹی عمر میں عربی میں حاشیہ لکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علی حضرت علیہ رحمہ کو ایسے ایک نہیں 200 کارنامے، 200 فضائل، 200 عظمتیں، 200 شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد رضا ولی اللہ کو نواز کے پیدا فرمائے تھے. عزیزان گرامی ان کی تفصیل پہ میں نہیں جاتا، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ دنیا کی 40 بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب اور ان کے ہدایق بخشش پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ چکی ہے. یعنی 50 اسکالرز اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق پر پی ایچ ڈی کر لیے ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیے ہے. عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کارنامہ کنز الایمان جو ترجمہ ہم دیکھ رہے دنیا کے اندر، دیگر تراجم اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے موازنہ آپ خود کر لیجئے بیٹھ کے ایک مرتبہ، کیونکہ آپ کا خادم بھی ترجمہ پڑھا ہے. دیگر ترجموں کے اندر سلیس ترجمہ ہے، لفظ ٹو لفظ ترجمہ ہے، جو لفظ اور محاورے کے حساب سے ترجمہ کر دیے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لفظوں میں بھی جو اعلیٰ قسم کا لفظ ہے وہ ترجمے میں استعمال کیے ہیں. لفظوں میں ادنا لفظ استعمال نہیں کیے، چاہے تو ادنا لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ڈکشنری کے اندر سب سے معیار کا جس کے اندر ادب جھلکتا ہے وہ لفظ لا کے ترجمے میں چسپا کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کنز الایمان کے اندر. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے دل کے اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو ایک پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہدایت بخشش کے اندر عزیزان گرامی ایسے ایسے اشعار حضور کی شان میں بیان فرمائے. کبھی تو فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا شاہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق رسول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا دار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ ایک معمولی بھی ریمارک کرتا ہے یا حرف لاتا ہے تو میں اس کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دن، اولاد کے ساتھ قربان ہو جانا چاہتا ہوں. میں برداشت نہیں کرتا میرے آقا کریم علیہ السلام پہ ایک رمق براری گستاخی. اور عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے لوگ مجھے گالی دے، میری آل اولاد کو گالی دے، لیکن میرے حضور کو کچھ نہ بولے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہارا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح اس کو نکال کے پھینک دو. یہ مت دیکھو کہ یہ والد ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ چاچا ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ استاد ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ بزرگ ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ قابلیت کا مالک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان کا معیار ایمان یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے عشق کرنا، محبت کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے زندگی گزر گئی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو عزیزان گرامی مورخین لکھتے ہیں اس دور کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1340 ہجری 25 شوال المکرم 2:40 کو آپ کی روح پرواز کر گئی. ادھر روح پرواز کر گئی، ادھر ملک شام کے مفتی صاحب مسجد اقصی کے اندر خواب دیکھ رہے ہیں. یعنی مراقبے میں گئے، خواب میں ذکر کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، مراقبے میں آ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ حرم پاک ہے،
اور مطاف ہے اور حضور پاک علیہ السلام جلوگر ہے، صحابہ کی نورانی مجلس ہے، آقا ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ دوران نصیحت آقا ارشاد فرمائے میرے صحابیوں ذرا رک جاؤ، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کس کا انتظار؟ آقا اپنی زبان اقدس سے فرما رہے احمد رضا کا انتظار۔ صحابہ پوچھتے من احمد رضا؟ یا مورخین لکھتے ہیں یہ جو صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب پوچھ رہے حضور کس کا انتظار ہے؟ آقا فرما رہے احمد رضا کا۔ یہ پوچھتے من احمد رضا یا سیدی یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے بریلی ہندوستان کا رہنے والا احمد رضا۔ فیضان گرامی یہ خواب سے مراقبے سے بیدار ہوئے اور اس کو تحریر کر لیے، وقت اور تاریخ تحریر کر لیے، کر کے ملاقات کے لیے اجمیر تشریف لائے۔ اس وقت کے دیوان جی تھے، ان سے ملاقات کر کے کہنے لگے یہ احمد رضا کون ہے ہندوستان میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں اتنا طویل سفر کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ بولے کب ہوا وصال؟ بولے 25 سفر المظفر کو ہوا ان کا وصال۔ بروز جمعہ 2:40 پہ ان کی روح پرواز ہوئی۔ تو آپ فوری ڈائری نکال کے دیکھ کے بولے خدا کی قسم میں اسی وقت خواب دیکھا تھا۔ تو عزیزان گرامی میرا وجدان کہتا ہے اعلیٰ حضرت رحمہ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھنے والی عظیم شخصیت کا نام احمد رضا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں لکھنے والے اشعار ایسے عظیم اشعار، علامہ اقبال بھی دنگ ہو گئے، بڑے بڑے شعراء دنگ ہو گئے۔ یہ کیسے اشعار ہے؟ یہ تو خداداد صلاحیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی۔ عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی روح اقدس جسد اقدس سے نکلی تو حضور کی قدم بوسی کی ہے، اسی لیے تو آقا ان کا انتظار فرمائے۔ آپ اسی لیے ایک وصیت نامہ